تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. کہتے جی کہ آدمی غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالتا ہے اس سے بچنے کے لیے بھئی ہر کام تم وظیفے سے کرو گے، یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہیں؟ جب اللہ کا حکم ہے کہ کسی غیر محرم پہ نظر نہ ڈالو، اور حضور نے فرمایا کہ جب آنکھ کسی غیر محرم کو دیکھتی ہے تو یہ آنکھ کا زنا ہے، اس کی باتیں سنتے ہو تو یہ کان کا زنا ہے، اس سے ہاتھ ملاتے ہو تو یہ ہاتھ کا گناہ ہے، چل کے جاتے ہو تو پاؤں کا گناہ ہے۔ فرمایا انجام پھر کیا ہوتا ہے؟ والفرج یصدقہ او یکذبہ، یہ آگے جا کے زنا ہو گیا ہے، زنا نہ ہوا لیکن باقی تو سارے زنا ہو گئے۔ تم خود بچو، اگر تمہیں اللہ کے کہنے سے بھی ڈر نہیں آتا، حضور پاک کے فرمانے سے بھی ڈر نہیں آتا، تو وظیفے پڑھ کے ہر کام کرو گے۔ بعض صورت علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد اسی نیت سے صرف 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کرو، یا اللہ تیری قوت و قدرت سے ہی میں بچ سکتا ہوں، تیرے بغیر میری کیا طاقت ہے۔ تو اگر یہ 7 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ رحم کریں گے اور نظریں محفوظ ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی سوچا کرو کہ جیسے میری نظر کسی کی بہن بیٹی پہ پڑ رہی ہے تو کسی اور کی نظر میری بہن بیٹی پہ بھی تو پڑے گی نا۔ تو یہ دماغ میں ہو تو پھر بھی آدمی اپنی نظروں کو بچاتا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے من زنا زنیا، اگر تم کسی کی لڑکی سے زنا کرتے ہو تمہارے گھر والوں سے بھی زنا ہوگا۔ نماز بھی پڑھتا ہے، پھر گناہ بھی کرتا ہے، پھر توبہ بھی کرتا ہے۔ توبہ کرو، تم جانو خدا جانے، خدا کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، یعنی ہم تمہیں اجازت دیں گناہ کرتے رہو پھر توبہ کرتے رہو، واہ بھائی اچھی بات۔ بہرحال جو آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا بازا بازا، تم نے اگر 1000 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی باز آ جاؤ، کیونکہ توبہ نہ کرنے سے تو شیطان خوش ہوتا ہے اور توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے آگے معافی مانگ رہا ہے۔ پھر کوشش یہی کرو کہ دوبارہ وہ گناہ نہ ہو، لیکن انسان ہے، ہو گیا توبہ کرو۔ اب اس کا مطلب کہتے ہیں جی اس میں اجر ہے، تم کیا چاہتے ہو گناہ کرتے رہو توبہ کرتے کہ ثواب ہوگا؟ ثواب کیوں ہوگا؟ دعا کرو کہ گناہ کی معافی مل جائے، تم ثواب بھی سوچ رہے ہو۔